وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے حوالے سے بیان فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص کے اوپر نازل کیا یعنی قرآن کریم، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن پاک کی ایک سورت کی مثل لے کر آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم اپنے ایک دوسرے کو مدد کے لیے بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تو تم ایسا کر سکے ہو اور نہ ہی تم ہرگز ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، جو کافروں کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کل کے درس کے اندر بتایا کہ سویڈن کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اور کل ہالینڈ کے اندر انہوں نے باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے اندر سڑک کے اوپر قرآن پاک کو رکھ کر جو ہے اس کے اوپر سے گاڑیاں جو ہیں وہ گزاری ہیں۔ اب دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ جب ایک طرف سے مسلمان پہلے ہی وہ پریشان ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی معذرت خواہانہ بیان جاری کریں، اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی جو وہ حرکت کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے دنیا کے اندر مسلمان بھی اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، تو یہ ان کے عقیدے اور ایمان کے اوپر جو ہے ایک طرح کا حملہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ آج کھل کر جو ہے ایک طرح کی عقیدت اور محبت بھی سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افترا، تم جو ہے یہ کہتے ہو کہ نبی پاک نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو قل فاتوا بعشر سور مثلہم، تو اس قرآن کی 10 صورتوں کی طرح تم لے کر آ جاؤ، ایک صورت نہیں 10 صورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے 12واں پارہ ہے اس کے اندر چیلنج کیا، 10 صورتوں کی مثل لے کر آؤ، مفتریاتن، اور اپنے پاس سے گھڑ کر لے کر آؤ، خود بنا کر لے کر آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جہاں تک تمہاری طاقت ہے تم پوری طاقت استعمال کر لو، اور ہر ایک کو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے حبیب فرما دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر پوری دنیا کے انسان اور جن جو ہیں وہ جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل لانے پر، ساری دنیا کے جنات اور ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کے مثل لانا چاہتے ہیں، تو لا یأتون بمثلہ، تو وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے جو ہے وہ مددگار بھی بن جائیں، سارے جن مل کر بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں، سارے انسان مل کر بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی شروع کر دیں، تو تب بھی وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن کی مثل کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ خود یہ چیلنج کر رہا ہے، یہ کوئی مفتی کرے، کوئی مفسر کرے، کوئی محدث کرے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اب یہ جو اپنی طرف سے حرکتیں کرتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ نہیں، انسان کسی کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ تو ڈائریکٹ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ مسلمان کتنی عقیدت رکھتے ہیں اور کتنی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حیدر کرار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور ساری سورہ فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ کے اندر رکھا ہے، ساری بسم اللہ کا علم اللہ نے با کے
کے نقطے کے اندر رکھا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے انا نقطہ تو تحت البائی، یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی داد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، صرف فاتحہ کی تفسیر، تو عرب والوں کے اوپر جو ہے 70 اونٹوں کے اوپر وہ تفسیر رکھی جائے تو تب بھی علی کا علم ختم نہیں ہوگا۔ کسی نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ کہتے ہیں بہت زیادہ پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں، تو آپ ہمیں قرآن پاک کے اندر سے نکال کر دکھائیں کہ پنجتن پاک کا ذکر کہاں پر موجود ہے اور پنجتن پاک کے نام کہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارا کوئی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ کے عدد کتنے ہیں؟ اس نے کہا 786 ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو پنجتن پاک ہے حضرت علی کے عدد نکال لو، حضرت امام حسن کے عدد نکال لیں، حضرت امام حسین کے عدد نکال لیں، حضرت سیدہ کائنات کے عدد نکال لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد نکال لیں، اور ان پانچوں کے اعداد جمع کر لیں۔ تو اس نے جب جمع کیے تو وہ 786 تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو اپنے کلام کا آغاز ہی پاکیزہ گھرانے سے کر رہا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کے اندر کہاں پر ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ سردیوں کی لمبی راتوں کے اندر ہے 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک مکمل فرماتی۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے وہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو صحابہ کرام محبت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ قرآن شروع کرتے اور سواری کی ایک رکعت پر قدم رکھتے ہیں، جب دوسری کے اوپر قدم رکھتے تو آپ پورا قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جن لوگوں کی عقیدت اور محبت صاحب قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت منہال ابن عمر، میں آخری بات کرتا ہوں، حضرت منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کے اندر موجود تھا کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کا قافلہ وہاں پر پہنچا۔ کربلا کے واقعے کے بعد دمشق کے بازار تھے اور میں وہاں پر خرید و فروخت کر رہا تھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ یزیدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کر آ رہے ہیں۔ 18 سر مبارک تھے اور پیچھے زمانے کے پاک دامن جو ہے وہ مقدس اور مطہرات خواتین موجود تھیں۔ کہتے ایک شخص جو ہے وہ آگے آگے قرآن پڑھ رہا تھا، اور جب وہ سورہ کہف کی اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچا، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، 309 سال تک غار کے اندر سوئے رہے ہیں، اور جب اٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے، کلام بھی کر رہے تھے، تو یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو حضرت منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارک جنبش فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ان قتلی و حملی کان اعجب منہم، کہ میرا شہید کیا جانا، اس طرح نیزے کے اوپر اٹھایا جانا اور نیزے کے اوپر قرآن پڑھنا، یہ اصحاب کہف سے بھی بڑھ کر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر دفن ہے وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور رمضان شریف کے اندر آپ 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے، ہر دن کے اندر ایک قرآن، ہر رات کے اندر ایک قرآن، اور ایک قرآن آپ نماز تراویح کے اندر جو ہے وہ مکمل کیا کرتے تھے۔ قرآن سے محبت کرنے والے تو بڑے بڑے، انشاءاللہ میں کل جمعے کو بیان کروں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام